أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی اور اس کائنات کے اندر اس کا پورا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا. اس کائنات کے اندر اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سب سے افضل ترین مخلوق، اشرف ترین مخلوق انسانوں کو یہاں آباد کیا، اور انسانوں کی زندگی کے لیے جو کچھ ضروری تھا اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو دنیا کے اندر پیدا فرمایا. دنیا کے اندر جو کچھ چیزیں ہم دیکھتے ہیں، جن چیزوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، ہم اگر اس پر غور کریں تو ہمیں یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں بیکار اور عبث پیدا نہیں کی. انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، بیکار اور عبث نہیں پیدا کیا. اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آباد کیا، جانوروں کی طرح سے انہیں اس دنیا میں آباد نہیں کیا. انسانوں کو پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم مقصد رکھا تھا، جس مقصد کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے حق تعالیٰ کی پہچان کرائی گئی. چنانچہ انسان کو اس کی پیدائش کا مقصد بتلایا گیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جنات و انسان کو پیدا کرنے کا مقصد حق تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ میری عبادت کریں. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ. مجھے ان سے کچھ مقصود نہیں ہے، نہ روزی ان سے لینا ہے، نہ مجھے ان سے کوئی رزق لینا ہے، نہ کوئی اور چیز ان سے لینا ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. آخر میں مزید حق تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہیں جو پوری قوت والے ہیں، جو رزق دینے والے ہیں. حق تعالیٰ ہی دنیا کے اندر آباد تمام کے لوگوں کے رزق کا انتظام اللہ نے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی قوت والے ہیں اور مضبوط پکڑ رکھنے والی ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اس آیت کریمہ کو زندگی کے اندر ہم نے بارہا سنا ہوگا. انسان کی پیدائش کے مقصد کو بارہا ہم نے سنا ہوگا، لیکن اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے اپنے کلام پاک کے اندر اس عظیم ترین مخلوق کے متعلق یہ کیوں فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. کیا عبادت کا مقصد یہی ہے کہ انسان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے مسجدوں میں بیٹھا رہے اور مخصوص عبادت کے اندر مشغول ہو جائے؟ اللہ نے صرف اتنے کام کے لیے انسان کو نہیں پیدا کیا، نہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اس جو ہے چھوٹے سے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا. کائنات کے اندر اپنے اشرف المخلوقات انسان کو بسایا ہے، ایک عظیم مقصد کے لیے بسایا ہے. وہ مقصد ایک لفظ کے اندر اگرچہ کہ عبادت بیان کیا گیا ہے، لیکن اس عبادت کے مفہوم کے اندر بڑی عبادت اپنے اندر بڑا وسیع مفہوم رکھتا. انسان اپنے تمام تر اعضاء و جوارح کے ذریعے، اپنے دل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں رہے گا جب وہ اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے گا، جب وہ شریعت کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے جب وہ زندگی گزارے گا تو اس کے لیے تمام تر چیز عبادت بن جائے گی. اور یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بات رکھی ہے جو بندے حق تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتے. انسان بھی کھاتا پیتا ہے، جانور بھی کھاتا پیتا ہے،
انسان بھی اپنی خواہشات پورا کرتا ہے، جانور بھی اپنی خواہشات پوری کرتا ہے۔ انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے نفسانی خواہشات کے مادے رکھے ہیں، جانوروں کے اندر بھی رکھے ہیں، لیکن دونوں اپنے اپنی ان چیزوں کو جو پورا کرتے ہیں، دونوں کے اندر بہت بڑا فرق۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف پیٹ بھرے۔ انسان کا مقصد صرف پیٹ بھرنا ہو تو پھر اس کے اور جانور کے اندر کوئی فرق نہیں۔ انسان کو کھانا پینا اس کی زندگی کے لیے ضروری قرار دیا، اس کی ضروریات میں داخل کر دیا گیا۔ زندگی کی بہت سی ضروریات اس کے ساتھ لگا دی گئی، اس کے نفس کے اندر بہت سی خواہشات لگ دی گئی۔ ان سب چیزوں کو جب وہ اللہ کے حکموں کو اور اللہ کے نبی کے طریقوں کے مطابق گزارتا ہے تب وہ چیز اس کے لیے عبادت بن جاتی ہے۔ انسان اپنی زبان سے جہاں تلاوت کر رہا ہوتا ہے، ذکر کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اپنی سوچ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے اندر غور کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کی سوچ اللہ کے حکموں کے موافق ہوا کرتی ہے، شریعت کے حکموں کے خلاف اس کی سوچ نہیں ہو سکتی۔ اس کا سوچنا، اس کا تدبر کرنا، اس کا فکر کرنا سب اللہ کے حکموں کے مطابق جب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے عبادت بن جاتی۔ وہ کبھی شریعت کے خلاف نہیں سوچتا، اس کے اعضاء و جوارے جو بھی کام کرتے شریعت کے حکموں کے مطابق کرتے ہیں۔ اس کا ہاتھ غلط طریقے پر نہیں اڑتا، اس کے پیر غلط جگہ پر نہیں جاتے، اس کی نگاہیں غلط جگہ پر نہیں جاتی، اس کے دل کے اندر غلط خیالات، وہ اپنے دل میں غلط باتیں نہیں لاتا، اس کے ذہن کے اندر غلط خیالات نہیں آتے۔ سب سوچ اس کی اور سب فکر اس کی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری اور ان کے حکموں کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ کام حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پورے طور پر کر کے دکھلایا تھا، اور پھر اللہ کے نبی کی تربیت کی وجہ سے، اللہ کے نبی کی نبوی نگاہ جب ان پر پڑی تھی، اس کے ذریعے ان کو زندگی گزارنے کے گر آئے اور زندگی گزارنے کا مقصد انہوں نے سمجھا۔ بزرگوں اور بھائیوں، دنیا کے اندر زندگی کے دن گزارنا مقصود نہیں ہے۔ زندگی کے دن گزر جائیں گے، جیسے چاہے گزر جائیں گے، ہم چاہیں گے بھی تو گزر جائیں گے، ہم نہیں چاہیں گے بھی تو گزر جائیں گے۔ زندگی گزارنے کے لیے نہیں دنیا میں بھیجا گیا، زندگی بنانے کے لیے دنیا کے اندر بھیجا گیا۔ زندگی بنے گی اس وقت جب زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق گزارا جائے گا۔ انسان کی سوچ و فکر اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق ہوگی۔ انسان اللہ کا بندہ، وہ ہر وقت اس کو فکر رہے گی کہ اللہ کو راضی کیسے کیا جائے۔ دو باتیں یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ ایک یہ کہ زندگی کا پورا مقصد آدمی کا یہ ہو کہ جو بھی عمل وہ کر رہا ہو اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، کہ میرا پیدا کرنے والا مالک مجھ سے راضی ہو جائے، میں وہی عمل کروں گا۔ یہ ہے بنیادی مقصد انسان کا۔ جو بھی کام ہم کر رہے ہوں، ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم 100 بار سوچیں کہ یہ کام ہم کس لیے کر رہے ہیں۔ یہ کام ہم اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں یا کسی اور مقصد سے کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارا جو بھی کام ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ ہماری اپنی سوچ، ہماری اپنی فکر نہ ہو، بلکہ ہماری سوچ و فکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے موافق ہو جائے۔ ہماری فکریں، ہماری سوچ سب اللہ کے اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو جائے، تب جو ہے وہ کام اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہوگا۔ اور جو کام اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کے اندر بڑی رحمتیں اور بڑی برکتیں آتی ہیں۔ انسان کو زندگی کے اندر پیش آنے والے بہت سے مسائل اور مشکلات کا حل بھی اس کو مل جاتا ہے۔ ورنہ زندگی کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ معمولی سے معمولی چیزوں پر لوگ
शिकायतें करने लगते हैं। शिकवा और शिकायत उनकी जुबान पर होते हैं, इसलिए कि वो उनकी जिंदगी का मकसद जिंदगी के दिन गुजारना होता है। बुजुर्गों और भाइयों, जिंदगी गुजारना कोई कमाल नहीं है। हमारी, आपकी, इंसानों की, जिन्नात की, जानवरों की, सबकी जिंदगी गुजर जाएगी, दिन गुजरते जाएंगे, सूरज तुलू होता रहेगा, गुरूब होता रहेगा, जिंदगी गुजरती जाएगी। अल्लाह ने जो मुख्तसर सी जिंदगी हमें अता की है, उस मुख्तसर सी जिंदगी को बनाकर हम यहाँ से जाएं। और जिंदगी को बनाने का तरीका ये है, हम अपनी जिंदगी के अंदर ये तय कर लें कि हम जो भी काम करेंगे अल्लाह उसकी रजा, उसकी खुशनुदी के लिए करेंगे, उसको राजी करने के लिए। दुनिया की कोई भी मखलूक, दुनिया की तमाम लोग हमसे भले नाराज हो जाए हमारे काम से, लेकिन हम अल्लाह की रजा के लिए अगर उस काम को करेंगे, अल्लाह की रजा जरूर आएगी, अल्लाह की खुशनुदी जरूर मिलेगी। अल्लाह ने उसको इस अंदाज में फरमाया, इब्न आदम, ऐ बंदे, तुम मेरी इबादत के लिए फारिग हो जा, तुम मेरे लिए फारिग हो जा। अमलऊ सद्रका गिना, मैं तेरे दिल को बेनियाजी से भर दूंगा। बेनियाज हो जाएगा आदमी दुनिया के तमाम लोगों से, जब वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाएगा, अल्लाह के हुक्मों की तरफ मुतवज्जे हो जाएगा। इसीलिए रिस्क के हुसूल के लिए भी हुक्म ये दिया गया कि तुम दुनिया का काम कर रहे हो, रोजी हासिल कर रहे हो, उसको भी शरीयत के मुताबिक हासिल करोगे, ये रोजी हासिल करना भी उसके लिए इबादत बन जाएगा। इसीलिए हदीस के अंदर उन लोगों को बड़ी खुशखबरियां और बड़ी बशारतें सुनाई गई जो तिजारत और कारोबार करते, जो अमानतदारी के साथ तिजारत करते हैं, जो सच्चाई के साथ तिजारत करते हैं, जो खयानत और धोखाधड़ी नहीं करते, उनको खुशखबरियां सुनाई गई कि क़यामत के दिन उनका हश्र जो अल्लाह ताला अंबिया और सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन के साथ फरमाएंगे। बज़ाहिर दुनिया का काम है, अपने लिए कमा रहा है, लेकिन जब उसने उसके अंदर उसूल अपनाया, शरीयत का उसूल अपनाया, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारने को, वो तिजारत करने को का उसूल उसने अपनाया, तो वो तिजारत उसके लिए इबादत बन जाती है। जिंदगी का हर अमल ऐसा ही है कि जिंदगी का हर अमल हमारे लिए इबादत बन सकता है अगर उसको हम अल्लाह की रजा, उसकी खुशनुदी के हुसूल के लिए करें और शरीयत के हुक्मों के मुताबिक करें। फिर हमारे लिए ये दुनिया का एक एक लम्हा क़यामत के दिन इतने सारे ढेर सारे आमाल लाएगा कि हम तसव्वुर भी नहीं करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बातों की सही समझ अता फरमाए, ईमान की सलामती के साथ अपने वक्त पर हम सबों को ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।